اچھا نیم صاحب، 3 ماہ پہلے بیوی اور بیٹی لاپتہ ہوتی ہیں، تھانہ برکی میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے، درج ہوتا ہے مقدمہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کانا عثمان حیدر کی مدعیت میں، اور اب یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے کہ جناب ڈی ایس پی نے تو خود اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ بزمی صاحب، اس کیس میں نا جتنی غفلت پولیس کی ہے، اپنے افسر جو علاقے کا سرکل افسر ہے اس کا خوف اور اس کا دبدبا ماتحتوں کو درپیش رہا، وہ بھی نااہلی کی مثال ہے۔ پولیس نے اس کیس کو دبانے، چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہم اگر میڈیا پر اس کی ہائپ نہ کریٹ کرتے اور عدالت عالیہ میں اس کی رٹ نہ ہوتی، اور تیسری اہم بات جو آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بااثر شخصیت اس میں انوالو نہ ہوتی، جس طرح ڈکی بھائی کیس میں ہوا نا، اسی طرح ایک شخصیت انوالو ہوئی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج بھی ڈی ایس پی اپنے سرکاری منصب کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے۔ یہ ڈی ایس پی بہت پاورفل تھے، یہ پہلے سی آئی اے میں رہے، سی آئی اے کوتوالی کے انچارج رہے، پھر یہ عمر ورک کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی شہرت ملی اور لوگوں میں دبدبا بہت زیادہ تھا، بالخصوص جو سب آرڈینیٹس پولیس کے تھے وہ عثمان حیدر گجر سے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے، اور وہی ہوا آپ والی بات کہ عثمان حیدر گجر کو کلین چٹ بھی دے دی گئی ایک ایس پی کی جانب سے، اور اس کے بعد جب ڈی آئی جی خود اس معاملے میں انوالو ہوئے، اور سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اسد عباس جو ایس ایچ او شادرہ تھے، جو بڑے کرائم فائٹر ایس ایچ او ہیں، انہوں نے 10 دن پہلے ہی ڈی آئی جی آفس میں کہہ دیا کہ میرے نزدیک یہ شخص مجرم ہے اور اس نے قتل کیا یا اس نے چھپایا۔ جس دن یہ اغوا کا مقدمہ تھانہ برکی میں درج ہوا، یعنی 18 اکتوبر کو ہاں جی 18 اکتوبر کو، اس وقت ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ مدعی ہی ملزم ثابت ہوگا۔ ایک اس پورے کے پورے کیس میں، ماں بیٹی کے قتل میں گیپ آپ چیک کریں، تاریخوں کا فرق، تفریق ایام جو ہے، جو پوز آتے رہے، جو دانستہ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے رہے، یہ واقعہ ہوتا ہے جو اب تفتیش ہوئی ہے، اب اس وقت جس کا کریڈٹ اب انویسٹیگیشن پولیس لے رہی ہے، انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن، یہ 27 ستمبر کا واقعہ ہے۔ یہ ان کے گم ہونے کا، غائب ہونے کا، یعنی فائرنگ کرنے کا 27 ستمبر سے یہ غائب ہیں ماں بیٹیاں، اور 25 ستمبر کو 5 سے 6 گھنٹے ڈی ایس پی دا سرکل آفسر آف دا کانا عثمان حیدر کا 5 سے 6 گھنٹے فون، مطلب ایک ڈی ایس پی سرکل افسر ہو اور اس کا فون بند رہے، یہ مشکوک بات ہے۔ دو باتیں، 27 ستمبر کا واقعہ، 18 اکتوبر کو مقدمہ اغوا کا تھانہ برکی میں درج ہونا، اور اس کے بعد سارے معاملات آپ چیک کر لیں گے، 3.5-4 ماہ ہوا کیا اس کے ساتھ؟ کیا یہ پاسبل تھا کہ 25 ستمبر کو جب شک گزرا، فون بند ہوا، لوگوں نے اطلاعات دیکھی، وائرلیس میں جواب نہیں آیا، تو شاید ہی ماں بیٹی زندہ مل جاتے اس وقت؟ ایک پوائنٹ، تاریخوں کا فرق جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ 27 ستمبر کی گمشدگی، سو کارڈ جو گمشدگی ہے 27 ستمبر کی، 18 اکتوبر کا مقدمہ، پھر اس کے بعد ستمبر کی 24-25 تاریخ کو 15 پہ کال اچ شریف سے کال 25-26 ستمبر کی، کیونکہ اچ شریف میں ان کے سسرال اور اہل خانہ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چیک کریں، سی ڈی آر پولیس لے رہی ہے نومبر کی 8-9 کو سی ڈی آر، پھر ریٹ پٹیشن 8 اکتوبر کو اس کی بہن جو تھیں، بڑی بہن ان کی تیمینہ، ان کی جانب سے۔ ان سارے واقعات میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پولیس کے چند عاقبت نااندیش، خدا ترسی سے آری، ہمدردی سے بالکل دور جن پولیس والوں نے اپنی فنکاری دکھاتے ہوئے اس کو بالکل ایک واش آؤٹ کر دیا، ان ماں بیٹی کے قتل کو بیچنے کی کوشش کی، سرد موری میں ڈالنے کی کوشش کی، ڈی ایس پی کو بچانے کی کوشش کی، وہ کون کون ہے ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ پہلی بات،
دوسری بات یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, آج پنجاب حکومت یہ کہتی ہے, فخر محسوس کر رہی ہے کہ ہم نے CCD کو لاوارث اور گمشدہ بچوں, خواتین و حضرات, بزرگوں, ان کے تلاش بسیار کا اختیار دے دیا ہے, ان کی اصلاح کا اختیار دے دیا ہے. یہ کافی عرصے سے دیا ہوا ہے. اس CCD نے کیوں تلاش نہیں کی؟ یہ 2 ماں بیٹی گم ہوئی, چیختے چلاتی رہ گئی مقتولہ کی والدہ اور بہن. تو اس وقت پولیس سسٹم کہاں تھا؟ ایک اور سنیں, جب یہ قتل ہوتے ہیں دونوں, اس کے شواہد, اس کے تمام ثبوت دستاویزی, فورینزک ایکسپرٹس کی نشاندہی, یہ ایک شخص اکیلا کر ہی نہیں سکتا. میں بڑے چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جو چیزیں انہیومن ہوتی ہیں نا, انہیومن, غیر انسانی سلوک, یہ کیسے مان لیا جائے کہ DSP نے تنہ تنہا, ٹھیک ہے ان کا تعلق گجر برادری سے ہے, گجر برادری میں طاقتور لوگ, جہاں نڈر, جہاں باز زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری پسٹل کا استعمال, سرکاری گاڑی کا استعمال, سرکاری رہائش کا استعمال, اعلیٰ منصب کے دفتر کا استعمال, وردی کا استعمال, رینکس کا استعمال, پورے کے پورے محکمہ پولیس کے منہ پر کالک ہے, سیاہ دھبا ہے. یہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ محض یہ میں نے شور مچایا ہے 3-4 جگہوں پہ, فورمز پہ, میرے شور مچانے پہ تھانہ کانا کا SHO, چوکی سویا اصل کا انچارج, ایک ASI, 2 اہلکار, یہ سارے معطل ہوئے. اور ایک اور بات, تاریخ میں نے آپ کو بتائی, تاریخیں مختلف, 15 یعنی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں سے ایک دن پہلے, صرف 15 دسمبر کو اس DSP کی معطلی کا حکم جاری ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ مجرم ڈکلیئر ہو گیا تھا. بھائی مجرم ڈکلیئر ابھی تک نہیں ہوا. نہیں, انویسٹیگیشن میں ہو گیا نا, انویسٹیگیشن میں ہو گیا, ابھی فورینزک نہیں, آپ نے نہیں, فورینزک رپورٹ آ گئی ہے. اب میں بتاتا ہوں جو اس میں ڈیولپمنٹس ہیں. وہ یہ کہ DSP صاحب اکیلے تھے, شنواری پہ انہوں نے کھانا کھایا اور ایک پلاٹ کے پیپر پہ سائن کروائے ہوئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ یہ تمہیں میں نے پلاٹ لے کے دے دیا ہے اور یہاں پہ گھر بنانا ہے. اب چونکہ DSP کی بیوی اور بیٹی کرائے کے گھر میں رہتے تھے تو وہ بار بار کہتے تھے ہم نے اپنا گھر بنانا ہے, وہ پلاٹ کہاں پہ ہے. تو جب وہ پلاٹ کا تقاضا زیادہ بڑھ گیا تو ان کے درمیان انبن ہوئی, اور اس قدر انبن ہوئی کہ بیٹی صلح کروانے کے لیے ان کو شنواری پہ لے گئی. وہاں پہ کھانا بڑے اچھے انداز میں کھایا, جو بیدیاں روڈ پہ بڑا مشہور شنواری ہے. وہاں سے جیسے ہی وہ نکلے ہیں تو اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ ابو وہ پلاٹ جو ہے وہ دے دیں تاکہ ہم گھر بنا لیں. تو پیچھے سے مسز نے کہا, جو انویسٹیگیشن میں انہوں نے DIG صاحب کے سامنے بیان دیا ہے, کہ بیٹی نے, اس کی والدہ نے پیچھے سے کہا, یعنی کہ مسز نے, پہلی مسز نے, کہ آپ پلاٹ دے دیں, مکان ہم خود بنا لیں گے, ہمیں بنانا آتا ہے, آپ نہ ٹینشن لیں. یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا پھر کہ جی دوسری بیوی تھی, پلاٹ ان کو دے دیا تھا اپنے. یہ مختلف چیزیں ہیں نا چل رہی ہیں. مجھے ایک بات, اب اس میں انہوں نے پسٹل سرکاری نکالا ہے کیونکہ غیرت آ گئی کہ جناب یہ کیا بات کر رہی ہیں کہ ہم خود بنا لیں گے, آپ کی ضرورت نہیں, ہم پیسے اکٹھے کر لیں گے, ہمیں پتہ ہے کیسے پیسہ کمانا ہے. اب وہ بیٹی نے بھی یہی بات کی تکرار کی. تو پہلا فائر انہوں نے 2 فائر بیوی کو مارے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھی بیٹی کو مارے ہیں, اور پھر دوبارہ بیوی کو فائر مار کے گن اپنی رکھ لی, اور پھر انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جب تک نہیں آئے گی, فورینزک ایکسپرٹس کی ساری رپورٹیں, کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ نہیں آئیں گی, کولیبریٹ نہیں ہوں گی, شہادتیں آپس میں اشتراک کے ساتھ ملائی نہیں جائیں گی, اس وقت تک 365 کا مقدمہ جو ہے نا, 365 کا مقدمہ, اس کو 302 میں کنورٹ کرنا ہے. وہ جرم ذات ہو گیا ہے کیونکہ فورینزک اس کا تو مدعی وہی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس کے بعد تو وہ مدعی نہیں رہے گا نا.